واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے جاتا ہے، حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو متعین کرتے ہیں اس کے لیے دعا کے لیے. جب تک وہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے وہ 5000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں کسی مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرنا اور اس کی مدد کرنا اور اس کی حاجت راری کرنا، اس کا کیا روپ ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کسی انسان کو خوش کرتا ہے، یعنی گناہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے کسی انسان کو خوش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کی بیائی بیان کرتا ہے، اس کی توحید کا اظہار کرتا ہے. جب وہ مومن اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا. وہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جس کو تم نے کسی مومن کے دل میں داخل کیا تھا. آج میں تمہارے ساتھ قبر کی وحشت کو بھی دور کروں گا، قیامت کے دن بھی تمہاری وحشت کو دور کروں گا، اور جنت میں تمہیں تمہارا مکان دکھاؤں گا. یعنی یہ اتنی بڑی نیکی ہے کسی مومن کے دل کو خوش کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں اور فرشتہ عبادت کرتا ہے اور اس کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور وہ فرشتہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کی وجہ سے اس مومن کی بخشش فرمائیں گے.